وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود و سلام بآواز بلند تمام ذی وقار احباب. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جے لکھ سال رویں وچ دنیا جے لکھ سال رویں وچ دنیا اوڑک نوں ٹر جانا اوڑک وکھرا وکھرا ہونا اے سارا تانا بانا تے سارے ساک قبیلے چھڑ کے تیرا ہوسی گور ٹھکانا آزم جپ لے نام خدا دا اے او ویلائی وقت سہانا آزم جپ لے نام خدا دا اے او ویلائی وقت سہانا. قابل صد تکریم ذی وقار محب نبی مختار عارفین کے سلطان کے عظیم چشم و چراغ
پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد عظمت اللہ سلطان سروری قادری زیدہ مجدکم العالی سٹیج پر تشریف فرما میرے مشفقین مہربان علماء ذی وقار بالخصوص حضرت علامہ مولانا الحافظ مقصود احمد صدیقی، جناب محترم حضرت قبلہ قاری عبدالعزیز صاحب، شعبہ ایجوکیشن سے وابستہ ذی وقار تمام احباب بالخصوص جناب محترم ماسٹر محمد اختر صاحب، دربار فیض بار سائیں مشکل علیہ الرحمہ کی زیب و زینت جناب حضرت قبلہ سائیں محمد عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم زینت بزم الحافظ القاری ظفر اقبال صاحب، ثنا خانان خیر الانام بالخصوص برادر مکرم ارشد اقبال شاکر صاحب، محمد آصف طفیل صاحب، حافظ لیاقت علی صدیقی صاحب، میزبانان ذی وقار جناب محمد عابد مغل صاحب، امجد ایاز مغل صاحب، محمد انصر مغل صاحب، کیسر مغل صاحب، آپ کے جملہ رفقا، آج کی اس محفل کی زینت اسی خاندان کے عظیم فرد ہمارے انتہائی مکرم مشفق پیر بھائی الحاج محمد صادق صاحب صدیقی نقشبندی، دائی بزم برادر مکرم جناب محمد اصغر مغل صاحب، دیگر عاشقان خیر الانام جن میں چھپے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں، میرے مہربان عاشق خیر الانام جناب بٹ محمد ریاست صاحب موجود ہیں، آپ تمام اہل محبت، اہل ادب، اہل نسبت برادران اسلام، آج کی عظیم الشان محفل ایک عظیم شخصیت میرے بڑے مہربان تھے، مشفق تھے، محب تھے، بڑے یار تھے، پابند صوم و صلات تھے، نیک و پارسا شخصیت تھے، خدا طرز تھے، ساری زندگی ان کی شرافت و بندگی الہی سے عبارت ہے۔ ہمارے ممدوح جن کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم اہل ایمان جمع ہیں، الحاج میاں محمد یونس رحمت اللہ تعالی علیہ، دلی دعا گو ہیں، اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے، کامل بخشش کا انعام عطا فرمائے، جنت کی بہاروں میں محو استراحت ہونا مقدر فرمائے، ان کے عظیم لخت جگر محمد زاہد مغل مرحوم، ان کے وصال کا عظیم صدمہ جب لاحق ہوا تو مجھ ناچیز کی اس وقت اس دولت قدے پر حاضری ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بڑا سادہ ماحول تھا، اخلاص بھری کیفیات تھیں، اور ایک غم کا ماحول تھا، اور سادہ سا مائک تھا، خوبصورت ذکر کی بہار تھی۔ حاجی صاحب اس غم کو لیے ساری زندگی چلتے پھرتے رہے، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ،
حتیٰ کہ خود اب دار فانی سے دار بقا کی جانب رحلت فرما گئے۔ آپ تمام اہل ایمان، اہل اخلاص جتنے آئے ہیں، بلا شبہ اپنے دلوں میں جذبات ہمدردی، جذبات محبت لیے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے اور اس خوبصورت محفل میں اپنے ایمان تازہ کرنے کی خوبصورت کیفیات سے متکیف ہونے کے لیے جلوہ فرما ہے۔ مجھے قدر ہے، کافی دیر گزر چکی ہے اور ذکر خیر الورا کی نغمہ سرائی بصورت نظم جاری رہی اور آپ معزوز ہوتے رہے۔ میرا کوئی 1 گھنٹے کا ٹارگٹ نہیں، طبیعت بھی کافی ناساز ہے، سعادت مندی ہے اس محفل میں حاضری اور حاجی صاحب کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنا اور اس دعائیہ محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنا۔ آئیے تھوڑے سے مزید مگر مختصر وقت کے لیے ہم اپنے مشام جاں کو قرآن و حدیث کے نور سے منور کرتے ہیں۔ ہم اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کو درس محبت دیا، درس اخوت دیا، لیکن جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو باہمی محبت و الفت و یگانگت و اخوت کا درس دیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے، نہیں ملتی، خدا کی قسم نہیں ملتی۔ اگر نظارہ کرنا ہے تو یہی نظارہ کر لو، یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ حاجی صاحب دنیا سے چلے گئے اور یہ کیسی اخوت کا خوبصورت نظام ہے کہ ہم سارے اہل ایمان جمع ہیں ان کے لیے دعا کرنے، ان کی خیر خواہی کے لیے۔ دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے دنیا میں زندہ موجود ہوں، باہم ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے، باہمی ملاقات کے وقت گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نون، گڈ آفٹر نون کی بجائے اسلام اور بانی اسلام نے ہمیں جو لفظ عطا فرمایا ہے اس کا تعلق کسی مخصوص وقت کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جامع لفظ عطا فرمایا ہے۔ السلام علیکم، ملو تو کہو السلام علیکم، نہ صبح کے ساتھ خاص ہے، نہ دوپہر کے ساتھ خاص ہے، نہ شام کے ساتھ خاص ہے، نہ رات کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ایسا جامع لفظ عطا فرما دیا ہے، فرمایا میرے ماننے والوں میں رسول بھی ہماگیر ہوں، میرا سلام بھی ہماگیر ہے۔ جس نے سارے اوقات کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ مانا کیا ہے؟ میرے یار، میرے ایمان والے بھائی، مجھے تجھ سے اور تجھے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ہر دم، ہر لحظہ، ہر گھڑی تم پر سلامتی، تم پر سلامتی ہوں۔ میں تمہاری خیر چاہنے والا ہوں، میں تمہاری بلائی چاہنے والا ہوں، اور نہ صرف دنیا میں زندہ سلامت موجود ہوں تو باہمی ملاقات کے وقت سلام کیا جائے، دعائے سلامتی سے نوازا جائے، بلکہ بھائی دنیا سے رخصت بھی ہو جائے۔ تعلیم اسلام یہ ہے قبرستان میں داخل ہو جاؤ،
تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام ہو، یعنی دنیا میں تعلق باقی، دنیا سے بندہ چلا گیا ہے پھر بھی تعلق باقی ہے، سلام کا سلسلہ جاری ہے، خیر خواہی کا سلسلہ جاری ہے، اور زبان نبوت نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنا کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا، تشریف رکھیے، میں آپ کو بلانے والا تھا، اللہ سلامت رکھے۔ خوبصورت کیفیت ہے، چند محبت بھری خوبصورت قیمتی باتیں ہیں، پلے باندھی، ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ سلامت رکھے، تشریف رکھیے۔ تو ہمارا تعلق دنیا میں بھی برقرار، بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے تب بھی برقرار رہتا ہے۔ حاجی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے دوستو بزرگو، جب میں نے سنا جھٹکا لگا، انتہائی دل پر لگی، افسوس ہوا، پر قضائے الہی ہے، مالک کا فیصلہ واقعہ ہوا ہے، اللہ کریم تیری قضا ہے۔ اب حاجی صاحب ہر دعاؤں میں شامل رہیں گے، اللہ کریم انہیں غنی کے رحمت فرمائے۔ اور میرے دوستو بزرگو، یہ کتنا بہترین طریقہ ہے ایصال ثواب، مل کر دعا کرنا، انفرادی طور پر دعا کرنا، اجتماعی طور پر دعا کرنا۔ ارے یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، ہم اہل ایمان جو آئے ہیں، اے جونا کی سرزمین اور گرد و نواح میں بسنے والے اہل ایمان، آپ جو آ گئے ہیں، جناب عابد مغل صاحب نے بلایا ہے، امجد ایاز صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے، آؤ مل بیٹھ کر ہمارے والد گرامی کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کا سلسلہ قائم کر کے قبولیت کے لیے جو بہانہ بنایا ہے وہ ذکر مصطفیٰ کو بنا لیا۔ اللہ اکبر، حق چاریات یا علی، دعا تو کرنی ہے، لیکن کمال انہوں نے یہ کیا کہ اس دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذکر رسول کی محفل رکھ کر بہانہ بنا لیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ حضرات، یہ جو طریقہ ہے نا، یہ بیکار نہیں، یہ فضول نہیں ہے، بلکہ اس طریقہ کار کی اور اس حسن عمل کی تعریف اللہ کریم نے قرآن میں فرمائی ہے۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، کن کے بعد آئے؟ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حاجی میاں محمد یونس صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے بعد جو دنیا میں آنے والے لوگ یعنی ہم موجود ہیں، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ یا اللہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ فرمایا یقولون، وہ میری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عرض کرتے رہیں گے۔ یقولون فعل مضارع معروف ہے، اور مضارع زمانہ حال اور مستقبل دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ یہ دنیا میں موجود اہل ایمان میری بارگاہ اقدس میں دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے رہیں گے۔ کیا دعا مانگیں گے؟ عرض کریں گے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔
پروردگار ہماری بخشش فرما دے، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انہیں بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ پتہ چلا ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ کن کا طریقہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں عقیدے کی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ بالایمان کی قید لگا کر بتا دیا کہ بے ایمان کافر اور مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہوتی، دعائے بخشش ہمیشہ ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور ہم ایمان والے آئے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جناب حاجی محمد یونس صاحب بھی صاحب ایمان تھے، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لہٰذا ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے آئے ہیں، بلندی درجات کی خیرات مانگنے آئے ہیں۔ پتہ یہ چلا ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس حسن عمل کو مقام تعریف پر ذکر فرما دیا ہے، مقام مدح پر ذکر فرمایا۔ اسی طرح میں عرض کروں گا کہ یہ نہ صرف انسانوں یعنی اہل ایمان کا طریقہ ہے بلکہ اللہ کے نورانی فرشتوں کا بھی طریقہ ہے۔ کیا؟ بخشش کی دعا کرنا۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا، بیس تو یہی ہے، ہمارا مقصد تو یہی ہے۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ فرمایا وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے موجود ہیں، یا اللہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تمجید اور اس کی تکبیر و تعلیل کے ترانے پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ پر اپنے ایمان کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ وہ حاملین عرش فرشتے اور اس کے ارد گرد طواف کرنے والے جہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ پر اپنے ایمان کا اعلان و اظہار کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ تمام فرشتے سارے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں بھی فرماتے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ اللہ کے نورانی فرشتوں کی بھی سنت پاک۔ ہم وہ سنت ملائکہ ادا کرنے جمع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیہ کریمہ ہے، ہر نمازی دوران نماز یہ دعا مانگتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے، اور جس دن حساب قائم ہوگا یعنی قیامت والے دن سارے ایمان والوں کی بخشش فرما دینا۔ میں عرض کرتا ہوں اکثر اوقات ان ایصال ثواب کی محافل میں یہ جو چوتھے کے موقع پر ہم اہتمام کرتے ہیں، 15ویں کے موقع پر جس طرح آج ہو رہا ہے، اسی طرح 35ویں یا 40ویں کے موقع پر یا ایک سال کے بعد اہتمام کرتے ہیں،
دوست احباب رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، خرچ کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ حسب توفیق الہی اس نے نیت کے ساتھ رضائے الہی کے پیش نظر کیا جائے، باعث اجر و ثواب بھی ہے، جانے والے کے لیے باعث بخشش و نجات اور بلندی درجات بھی ہے۔ لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ سب سے آسان ترین بغیر اخراجات کے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ یہ ہے 5 وقت نماز کے پابند بن جائیے، کیونکہ ہر نمازی کے زبان پر ہر دوران نماز جب یہ دعا یا کلمات جاری ہوتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، میرا ایمان و وجدان کہتا ہے نمازی بیٹے کی زبان پر جب یہ دعا یا کلمات جاری ہوتے ہیں، ادھر والدین کی قبریں جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ کیا کمال ایصال ثواب کا طریقہ ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ 5 وقت نماز کے پابند بن جائیے تاکہ ہر روز ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہے، یہ تو اللہ کا پاک قرآن ہے۔ اب آئیے احادیث طیبہ کی جانب۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتی امتی مرحومتن، میری امت وہ امت ہے جس پر میرے رب کی بڑی مہربانیاں ہیں، جو رحم کی گئی امت ہے۔ آقا وہ کس طرح؟ فرمایا تدخل فی قبورہا بذنوب وتخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا۔ فرمایا میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے جب قبروں میں داخل ہوں گے تو گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر داخل ہوں گے، گناہوں کے انبار لے کر قبروں میں داخل ہوں گے، پر قیامت والے دن جب قبروں سے نکلیں گے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے نکلیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، بندہ مر کے قبر میں چلا گیا، اب کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی اعمال صالحہ کا نام و نشان نہیں۔ یہ قبر میں لیٹے لیٹے بندے کے گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، یہ دنیا میں رہ کر ایمان والے جو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے مرنے والوں کے گناہ معاف فرماتا رہتا۔ کیا کمال کی بات ہے جی، جو ایمان کو تازگی کی دولت دیتی ہے، جو حوصلہ افزا ہے ہمارے لیے۔ یہی وجہ ہے قیامت والے دن یہ صاحبان ایمان جو گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر قبروں میں داخل ہوئے، ان استغفار اور دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے قیامت والے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے۔ یہ صداقتیں ہیں جو زبان نبوت سے نکل رہی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح بندہ گناہگار ہو تو گناہ معاف ہوتے، دعا کی جائے، نیکوکار ہو تو اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے، جس طرح کے زبان نبوت نے فرمایا ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّىٰ لِي هَٰذِهِ، وہ نیک بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا ہے۔ فَيَقُولُ
فرمایا بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے بندے جو تو نیک بیٹا دنیا میں چھوڑ کے آ گیا تھا، اس نے استغفار کی ہے، تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، تیرے بیٹے کی اس استغفار کی وجہ سے جنت میں ہم نے تیرا درجہ بلند فرما دیا۔ استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ اور مغفرت طلب کیسے کی جاتی ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہی وجہ ہے میں اکثر اصلاح کروایا کرتا ہوں کہ پنجم کلمے کا نام کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار کوئی لفظ نہیں ہے، اکثر ہمارے بولتے ہیں پنجواں کلمہ استغفار، استغفار کوئی لفظ نہیں ہے جی، آج تو بعد یاد رکھنا۔ استغفار اصل لفظ ہے باب استفعال پر، ٹھیک ہے؟ استغفار یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہے بخشش مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ اور آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ وظیفہ کرنا چاہیں استغفار کا تو تسبیح لے کر آپ یہ نہیں پڑھیں گے استغفار استغفار استغفار، یا یہ نہیں پڑھیں گے استغفار استغفار استغفار، نہیں۔ اگر آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، حکم بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے مغفرت طلب کیا کرو، استغفار کیا کرو، تو کیسے کریں گے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اگر مختصر کرنا چاہیں تو تسبیح لے کر آپ کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح آپ ورد وظیفہ کریں گے کہ میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ سے، ٹھیک ہے جناب؟ اسی طرح بس دو حدیثیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، بڑی خوبصورت مشکات شریف میں موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، فرمایا میت کی مثال قبر کے اندر ایسے ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا فریادی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، نہر میں ڈوب رہا ہو، دریا میں ڈوب رہا ہو، سمندر میں ڈوب رہا ہو، وہ ہاتھ پاؤں مار کر فریاد کنا ہوتا ہے میرے ہاتھ کوئی تنکا ہی لگ جائے جو میرے سہارے کے لیے کافی ہو جائے۔ میرے دوستو بزرگو، اسی طرح فرمایا قبر میں جانے والا بھی فریاد کنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ینتظر دعوتاً، قبر میں جانے والا دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے، تلحق ہوں جو دعا اسے پہنچتی ہے، من ابن او امن او اخن او صدیق لہو او کما قال علیہ السلام، فرمایا ماں دعا کرے تو پہنچتی ہے، باپ دعا کرے تو پہنچتی ہے، بھائی دعا کرے تو پہنچتی ہے، کوئی سنگی بیلی ساتھی یار دعا کر دے تو پہنچتی ہے، اور اللہ کریم اس دعا کو پہاڑوں جتنا ثواب عطا کر کے قبروں میں داخل فرما دیتا ہے، اور وہ دعا صاحب قبر کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ترین ہوا کرتی ہے۔ اس لیے زندوں کی طرف سے مرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ دعائے مغفرت کا ہوتا ہے، دعائے بخشش کا ہوتا ہے، اسی کے لیے آج ہم جمع ہو گئے ہیں۔ اور خوبصورت روایت ہے، مولانا قاسم نانوتوی جو دیوبندیوں کے پیشوا ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور غوث اعظم کے پیروں کے پیر ہیں، حضرت جنید بغدادی، ان کا ایک مرید تھا، ان کی محفل میں آ گیا اور صاحب کشف تھا۔ صاحب کشف مرید جو ہی آ کر بیٹھا تو بڑا پریشان نظر آتا، چہرے پر آثار پریشانی نمایاں ہے، بڑا ہی غم زدہ ہے۔
آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ جوان کہنے لگا حضور والا میں اپنی والدہ محترمہ کو قبر میں دیکھ رہا ہوں، عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے سنا تو فرماتے ہیں میں نے پہلے سے ہی 1,75,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا، اور میری نظر سے یہ روایت گزری تھی کہ یہ اتنی تعداد میں کلمہ طیبہ پڑھنے سے اگر ایصال ثواب کر دیا جائے مرنے والے کے لیے بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں جو کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا اس کی والدہ کی روح کو ایصال ثواب کر دیا۔ میرے ایصال ثواب کرنے کی دیر تھی، میں نے کیا دیکھا، میرے مرید اس نوجوان کا چہرہ خوشی سے چمکنا شروع ہو گیا، حشاش بشاش نظر آنے لگا، اس کے چہرے پر مسکراہٹیں کھیلتی نظر آئی۔ میں نے پوچھا جوان اب کیا دیکھ رہے ہو؟ جوان نے کہا الحمدللہ اب میری والدہ جنت کی بہاروں میں نظر آ رہی۔ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ روایت حق پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے۔ میرے آقا نے سچ فرمایا، اتنی تعداد میں اگر کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جائے تو یقیناً بخشش کا سامان ہو جایا کرتا۔ تو یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی گئی، ہم اہل اسلام ہیں، الحمدللہ بخشش کے بہانے بنا دیے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، آئیے ہم بھی تیاری کریں، موت ہر وقت سر پہ کھڑی ہے۔ حاجی صاحب دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی سدا یہاں نہیں رہنا، دنیا سے چلے جانا ہے۔ اپنی گفتگو کا اختتام 2-3 منٹ کے اندر کر رہا ہوں، اس طرح بئی صورت کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خوبصورت ربائی ہے اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، خوبصورت درس ہے، بہترین سبق ہے، پیر گرامی موجود ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی کو بندگی سے عبارت کر لیں، اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کے چراغ سے روشن کر لیں اپنی زندگی، رب العالمین کا ذکر کرنا اپنے لیے حرز جاں بنا لیں، ذکر خدا و مصطفیٰ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، تاکہ یہ حسین عادت جب پیدا ہو جائے، اس حسین عادت کے ہم عادی بن جائیں، تو کل جب ہماری موت کا وقت آ جائے تو خود بخود ہماری زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا، سنیا سخن تے گئیاں کھل اکھیاں، اساں چیتے مولا والے لایا،
جانے حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا مرن تو پہلا مر گئے باہوں کام مطلب نو پایا پڑھیے لا الہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بھی انتہائی قربت کا تعلق ہے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان پاک کے ساتھ. میرا ماں باپ آبا و اجداد سارے آپ ہی کے مرید ہیں. سلطان فیض احمد قادری، پیر ندیم سلطان قادری، وہ میرے انتہائی قریب ترین شخصیت ہیں اور امت کا درد رکھنے والے ہیں جی. بڑی با کمال شخصیات ہیں وہ. عارفوں کے سلطان کی بات ہی کیا ہے. اللہ میرا نام بھی انہوں نے رکھا ہے جی. پیر فیض احمد رام میرا نام رکھا ہے جناب. اللہ سلامت رکھے. حضرات کاش میرا کوئی طبیعت ٹھیک ہوتی. مجھے 2-3 دن سے نمونیا کی شکایت ہے، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں. بس تقریباً میرا اختتام ہو چکا ہے، لیکن